سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم آج کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ پاکستان اور 9 دیگر ممالک نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کے نئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور اقتصادی استحکام ممکن نہیں ہے۔ اور سلہٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف ایک روزہ دورے پر کوئٹہ میں ہیں، جہاں وہ نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ ایئرپورٹ پر گورنر بلوچستان جعفر خان مندوخیل نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم دورے کے دوران کوئٹہ میں صوبائی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ سعودی عرب میں پاکستان کے سفیر احمد فاروق نے آج اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس کے موقع پر نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ نائب وزیر اعظم نے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان مضبوط برادرانہ تعلقات کو سراہتے ہوئے موجودہ مثبت پیش رفت کو مزید مضبوط بنانے، تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور انسانی وسائل کی ترقی سمیت تمام شعبوں میں تعاون کو وسعت دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب میں مقیم پاکستانی برادری کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہنے پر بھی زور دیا اور دونوں ممالک کے درمیان قریبی دو طرفہ تعلقات کو مزید مضبوط کرنے میں ان کے تعمیری اور مثبت کردار کا اعتراف کیا۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے یہ بات متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر شفقت علی خان سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں علاقائی سفیروں کی کانفرنس کے موقع پر ان سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران نائب وزیر اعظم نے UAE میں مقیم پاکستانی برادری کے مثبت کردار پر بھی روشنی ڈالی اور ہدایت کی کہ ان کی فلاح و بہبود کے لیے مزید سہولیات فراہم کی جائیں، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان عوامی سطح پر روابط کو مزید مضبوط بنایا جائے۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نے ایران کے ساتھ تمام شعبوں بالخصوص تجارت، مواصلات، عوامی سطح پر رابطوں اور علاقائی تعاون میں دو طرفہ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات ایران کے لیے پاکستان کے نامزد سفیر عمران احمد صدیقی سے گفتگو کرتے ہوئے کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ محمد اسحاق ڈار نے قریبی ہم آہنگی اور باہمی افہام و تفہیم کے ذریعے دو طرفہ روابط میں مثبت رفتار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ نائب وزیر اعظم نے علاقائی امن، مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری اور ذمہ دارانہ کردار پر بھی روشنی ڈالی۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج عوام کی غیر متزلزل حمایت کے ساتھ ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے۔ وہ آج اپنے دورہ کوئٹہ کے دوران بلوچستان میں تعینات فارمیشنز کے افسران اور جوانوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ فیلڈ مارشل نے موجودہ سیکیورٹی ماحول پر روشنی ڈالتے ہوئے اس بات پر زور دیا کہ پروپیگنڈے، جھوٹی خبروں یا بیرونی پشت پناہی میں کی جانے والی دہشت گردی کے ذریعے پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ نہیں ڈالی جا سکتی۔ انہوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو دشمن قوتیں پراکسیز اور پروپیگنڈے کے ذریعے پاکستان کی ترقی کو سبوتاج کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، وہ ریاست کے عزم اور عوام کے اتحاد کے ذریعے بالآخر ناکام ہوں گی۔ فیلڈ مارشل نے بلوچستان میں پائیدار امن اور استحکام کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے واضح کیا کہ طویل مدتی ترقی کا انحصار سیکیورٹی کوششوں کے ساتھ ساتھ عوامی مفاد پر مبنی نقطہ نظر ترقی اور بہتر نظم و نسق پر ہے۔ چیف آف آرمی اسٹاف اور چیف آف ڈیفنس فورسز نے بلوچستان کی حکومت کی جانب سے عوامی بہبود، سماجی و اقتصادی ترقی اور ریاست اور صوبے کے درمیان تعلق کی مضبوطی پر مبنی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے بلوچستان میں امن، استحکام اور ریاست کی بالادستی برقرار رکھنے کے لیے افسران اور جوانوں کے اعلیٰ حوصلے، جنگی تیاری اور پیشہ ورانہ عزم کی بھی تعریف کی۔
انہوں نے جدید جنگ کی تیزی سے بدلتی ہوئی نوعیت کے پیش نظر جدید ٹیکنالوجیز، کثیر جہتی کارروائیوں، تینوں مسلح افواج کے باہمی اشتراک اور مستقبل کے جنگی میدان کے چیلنجوں سے باخبر رہنے کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے افسران کو ہدایت کی کہ وہ پیشہ ورانہ مہارت اور بہترین جنگی تیاری کے اعلیٰ ترین معیار کو برقرار رکھتے ہوئے جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کا مؤثر انداز میں جواب دینے کے لیے ہر دم تیار رہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد میں ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ کی صدارت میں مختصر وقت کے لیے منعقد ہوا۔ کورم پورا نہ ہونے کی وجہ سے ایوان کا اجلاس کل صبح 11 بجے تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سندھ کے گورنر محمد نہال ہاشمی سے اطالوی قونصل جنرل فیبریزیو بیلی سے آج کراچی میں ملاقات کی۔ ملاقات میں پاک اٹلی تعلقات کے فروغ، تجارت، سرمایہ کاری اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ سندھ کے گورنر نے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارتی حجم 1 ارب 60 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے دونوں ملکوں کے درمیان مشترکہ اقتصادی حکمت عملی کے ذریعے تجارتی اور سرمایہ کاری کے تعلقات مزید مستحکم کرنے پر زور دیا۔ انہوں نے اطالوی سرمایہ کاروں کو صوبے کے مختلف شعبوں میں موجود سرمایہ کاری کے وسیع مواقع سے استفادہ کرنے کی دعوت دی۔ اس موقع پر اطالوی قونصل جنرل نے سندھ میں سرمایہ کاری اور تجارتی سرگرمیوں میں اپنے ملک کی دلچسپی کا اظہار کیا۔ پاکستان اور 9 دیگر ممالک نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کے نئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ ایک مشترکہ بیان میں پاکستان، ترکی، بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، اردن، لیبیا، مالدیپ اور اسپین کے وزرائے خارجہ نے بین الاقوامی پانیوں میں ماضی میں بھی فلوٹیلاز پر اسرائیلی حملوں پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ وزرائے خارجہ نے کہا کہ بحری جہازوں پر حملے اور رضاکاروں کی حراست سمیت اس طرح کے حملے بین الاقوامی قانون اور عالمی انسانی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ انہوں نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی قانونی اور اخلاقی ذمہ داریاں پوری کرے، شہریوں اور انسانی امداد کے مشنز کے تحفظ کو یقینی بنائے اور ان خلاف ورزیوں کے لیے استثناء کے خاتمے اور احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور اقتصادی استحکام ممکن نہیں ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ اپنا غیر قانونی قبضہ ختم کرے اور پاکستان اور حقیقی کشمیری قیادت کو شامل کر کے بامقصد مذاکرات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی حریت کانفرنس مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے پرامن مذاکرات کی حمایت کرتی ہے اور خطے میں پائیدار امن کا انحصار انصاف اور کشمیریوں کے حق خود ارادیت پر ہے۔ افغانستان میں طالبان رجیم نے تنقیدی آوازیں دبانے کے لیے ملک گیر، ڈیجیٹل بلیک آؤٹ اور انٹرنیٹ کی بندش جیسے ہتھ کنڈے شروع کر دیے ہیں۔ افغان جریدہ ہشت صبح کے مطابق طالبان رجیم کے ڈیجیٹل بلیک آؤٹ کا مقصد جبر کے نظام کو برقرار رکھنا اور اختلاف رائے کو دبانا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں انٹرنیٹ محدود کرنے کا بنیادی مقصد انتظامی ناکامیوں، پرتشدد کارروائیوں اور شہریوں پر مظالم کو چھپانا ہے۔ سلہٹ میں دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ کے چوتھے روز بنگلہ دیش کے خلاف پاکستان نے اپنی دوسری اننگز میں اب سے تھوڑی دیر پہلے تک 241 رنز بنائے تھے اور اس کے 5 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے۔ اس سے پہلے بنگلہ دیش کی ٹیم دوسری اننگز میں 390 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی اور پاکستان کو جیت کے لیے 437 رنز کا ہدف دیا۔ اب تک کا سکور یہ رہا: بنگلہ دیش 278 رنز اور 390 رنز، پاکستان پہلی اننگز 232 رنز۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم زیادہ تر گرم اور خشک، جبکہ جنوبی اور وسطی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے۔ تاہم بالائی خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں بعض مقامات پر تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 39 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 42، کراچی 34، پشاور 38، کوئٹہ 32، گلگت 21، مری 28 اور مظفر آباد 34، جبکہ سری نگر 36، جموں 42 اور لیہ میں 8 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ رب آخر میں خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر۔ وزیراعظم آج کوئٹہ میں نیشنل ایکشن پلان کی صوبائی اپیکس کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کریں گے۔ نائب وزیر اعظم نے سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور ایران کے ساتھ تعاون کو مزید وسعت دینے کے لیے پاکستان کے پختہ عزم کا اعادہ کیا ہے۔
چیف آف ڈیفنس فورسز نے کہا ہے کہ مسلح افواج ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پوری طرح پرعزم ہیں۔ پاکستان اور 9 دیگر ممالک نے گلوبل سموتھ فلوٹیلا پر اسرائیل کے نئے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق تنازع کشمیر حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن اور اقتصادی استحکام ممکن نہیں ہے۔ اور سلہٹ میں پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دوسرے اور آخری کرکٹ ٹیسٹ میچ کے چوتھے دن کا کھیل جاری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئی۔ مزید خبروں اور ترجموں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔